بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرے چارہ گھر، جس کے رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان۔ اس کی یہ 24ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ یہ تمہارے لیے لش لش کرتے بہت خوبصورت جڑاؤ کنگن کی جوڑی اور دوسرے مخملی کیس میں بہت خوبصورت مینے کے کام والا گلو بند سیٹ تھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا خوبصورت اور منفرد سا تھا کہ شائستہ، جس نے ہمیشہ ڈائمنڈ جولری پہ جان دی تھی، وہ بے اختیار اس سیٹ کی نزاکت کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوئے بغیر نہ رہ سکی۔ خوبصورت ہے نا؟ آفتاب زبیری نے سیٹ کے لیے پسندیدگی شائستہ کی پرشوق نظروں میں پڑھ لی تھی۔ بہت خوبصورت اور یونیک۔ اس نے اب کے سیٹ کا وزن جانچنے کے لیے اسے ہاتھ میں لیا۔ تم سے زیادہ خوبصورت اور یونیک نہیں، جتنی قیامت اس وقت ڈھا رہی ہو، ذرا میرے دل ناتواں سے پوچھو، جو کسی عالم وحشت میں یہ قیامت جھیل رہا ہے۔ آفتاب زبیری نے بے خود سے انداز میں اس کے زانوں کے پاس نیم دراز ہوتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں اس کا آتشی آنچل چہرے سے ذرا سرکاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں کہا، تو شائستہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پکے عاشق لگ رہے ہو اس وقت۔ وہ اب دونوں کنگن دیکھ رہی تھی۔ مگر عاشق بامراد میری جان، وصل کے شب ہے، اب یہ دوریاں کیسی؟ انہوں نے بے قابو سا ہوتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ شائستہ نے کسمسا کر مزاحمت کی، ویسے ڈیئر، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اب میری جان، کم زیادہ کا سوال نہ کرو۔ ہمارے اس ملن کے انتظار میں ماہوس حال کو وقت کے کتنے گوشوارے پر کرنے پڑے ہیں۔ حسرتوں کے مارے اس دل سے پوچھو۔ بے صبرا پن آفتاب زبیری کے انداز ہی سے نہیں لگا، نگاہوں سے بھی چھلکا جا رہا تھا۔ میرا اشارہ اس تحفہ رونمائی کی طرف ہے۔ تم نے جیسا نقشہ اپنی قسم پرسی اور بدحالی کا کھینچ رکھا تھا، میں تو اس یادگار موقع کے لیے تمہاری طرف سے ایک انگوٹھی کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ شائستہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ ہاتھوں میں تول کر وہ سیٹ اور کنگن کے وزن اور ان کی قیمت کا اندازہ لگا چکی تھی، اور آفتاب زبیری جیسے کنگال سے ایسے قیمتی زیورات کی اسے واقعی توقع نہیں تھی۔ کہیں نقب تو نہیں لگا ہے؟ اس نے بے ساختہ کہا تھا، اور ایک پل کو کامیابی کے نشے میں مخمور آفتاب زبیری کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس کی کنچوں جیسی نیلی ہری متحرک آنکھیں یکدم جیسے ساکت سی ہوئی تھی۔ نقیب تو میری جان تم نے میرے دل پر لگائی ہے۔ میں کنگال ضرور ہوں، مگر تمہاری محبت نے مجھے دنوں میں مالا مال کر دیا ہے۔ وہ سریان ٹالنے والے انداز میں بولے تھے۔ کم آن آفو، یہ بیچاری محبت جو صرف کھنکتے لفظوں کا جادو ہے، یا اساس دلوں کی آواز، کسی کو ایک دہلے کا مادی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ کجا یہ مال و زر، وہ بھی پکی بزنس مین تھی، نفع نقصان کا حساب کس بزنس میں کتنا ہوتا ہے بخوبی جانتی تھی۔ یہ تو اب تم توہین کر رہی ہو محبت کی بھی، ہم جیسے محبت بھرے دلوں کی بھی۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولے۔ خیر، اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا، بس یہ ہے کہ اس وقت تم کسی بھی حقیقت کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری محبت ان تحفوں کی محتاج نہیں۔ معلوم نہیں تم کس طرح زیر بار ہوئے ہو، کیسے ان کا انتظام کر پائے ہو، حالانکہ تمہارا ملنا ہی میرے لیے اپنی قسمت کے سب سے بڑا تحفہ تھا۔ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، تم جانتے ہو۔ اس نے اپنا زرتار آنچل سمیٹ کر پیچھے پڑے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، آج شام 5 بجے دونوں کا نکاح شائستہ کے چند قریبی احباب کی موجودگی میں 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا تھا۔ شائستہ شہر کے مہنگے ترین بالر سے تیار ہو کر اس سمے واقعی قیامت ڈھا رہی تھی، اور بلا شبہ اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آ رہی تھی۔ اس نے شہر کی سب سے مہنگی اور اسٹائلش بوتیک سے مہنگا ترین برائڈل ڈریس پہنا تھا۔ آج اسے حقیقی معنوں میں لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اور اپنے محبوب سے جوانی کے اولین سالوں جیسی محبت اور ولولہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے تو اس نے اس خاص موقع کو یادگار بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اس کے دل کی خوشی اس کے چمکتے دمکتے چہرے سے حافظیدہ تھی۔ کچھ ایسا ہی حال آفتاب زبیری کا بھی تھا۔ انہیں آج لگ رہا تھا کہ زندگی نے ان کی صحیح قیمت لگائی ہے، جس کے لیے وہ ایک زمانے تک ایریاں رگڑتے رہے ہیں۔ پچھلی زندگی اور پچھلی زندگی کے تمام کردار انہیں ایک بھیانک بدصورت خواب کا حصہ لگ رہے تھے، جن کو جھٹک کر اپنے دل و دماغ سے ان کی ہر سوچ کو خرچ کر انہوں نے اس خوبصورت نئی نکور زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت نہیں لگ رہا تھا کہ پوری کائنات میں وہ دونوں ہی بس ایک دوسرے کے اپنے، نہ ان کا کوئی ہے نہ کسی کے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، سو اسی لیے آج تقدیر نے بالآخر انہیں ایک کر دیا۔ شائستہ، تم پھر میری توہین کر رہی ہو، انہوں نے رنجور لہجے میں کہا، تو وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
ارے آفو، تم تو بچوں کی طرح روٹ جاتے ہو، میری ہر بات کو دل پر لے رہے ہو، اور بھلا یہ حسین لمحے ان فضول باتوں میں گنوانے کے لیے ہیں؟ لو اپنے ہاتھوں سے پہنا دو۔ محبوب کے ہاتھوں سے پہنا زیور کیسا معتبر، کیسا عزیز ترین ہو جاتا ہے۔ آج میں بھی تو یہ محسوس کروں۔ اس نے ایسے والہانہ انداز میں فرمائش کی کہ آفتاب زبیری کی حالت دگرگو ہونے لگی۔ میری شائستہ، وہ بے ساختہ دھیرے سے بولے تو شائستہ کی پلکیں ان کے انداز پر آپ و آپ بوجھل سی ہو کر جھک گئی۔ آفتاب زبیری نے زمانے بھر کی ملائمیت سمو کر اسے اپنے اتنے پیارے کنگن پہنائے کہ وہ شائستہ کی دودھیا نرم گداز کلائی پر پھسلتے چلے گئے کہ دل پر شوق کے سارے تقاضے انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھے۔ اور یہ تمہارے لیے۔ شائستہ نے بامشکل اپنی اتھل پتھل ہوتے جذبات پر قابو پا کر اپنے پرس سے ایک خالی لفافہ نکال کر آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ لفافہ دیکھتے ہی آفتاب زبیری کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ لفافے کا خاکی رنگ اپنے اندر چھپے کسی بیش قیمت خزانے کا پتہ دے رہا تھا۔ شہر سے باہر بہت خوبصورت فارم ہاؤس خریدا میں نے تمہارے لیے، اور اس کے ساتھ ہی بڑا شاندار بنگلہ بھی۔ جب ہم شہر کی افراتفری اور روٹین بھری زندگی سے اکتا جایا کریں گے تو ریلیکس ہونے کے لیے ادھر چلے جایا کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اب آفتاب زبیری کے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے لفافہ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ آج تو اس خوش قسمتی کے بند لفافے کو کھولنا ہے، آگے تو زندگی پڑی ہے ایسے خاکی لفافے کھولنے کے لیے۔ انہوں نے لفافہ پرے دھکیلتے ہوئے شائستہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ جو حکم ہوگا اب تو وہی عمر بھر ہوگا، وہ بے خود سے انداز میں بولے۔ بھابھی، یہ آفتاب کدھر رہ گیا؟ رخصتی کو دیر ہو رہی ہے۔ مکرم صاحب بےتابی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم کے پاس آئے تو انہوں نے ماتھے سے نیچے جھلکتے دوپٹے کو اور نیچے کر کے رخ پھیر لیا۔ یہ جملہ تھا یا کوئی بھالا جو انجانے میں مکرم صاحب نے ان کے دل پر چلایا تھا؟ ان کے منہ سے بے اختیار سسکی سی نکلی تھی۔ صبح سے خود پر ذہب کا بند باندھتے باندھتے اب ان کے حوصلے ڈھہ گئے تھے۔ کسی بھی پل آنسوؤں کا ریلا بند توڑ کر نکلنے والا تھا۔ وہ تو خود جلد سے جلد روشی کی رخصتی سے فارغ ہو کر کسی تنہا گوشے میں چھپ کر جی کا غبار نکالنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے بے بس نم نظروں سے سامنے سے آتے رافع کو دیکھا۔ انکل جی، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور وہ ان کے قریب آ کر رک گیا۔ انکل، اگر اس شخص کا انتظار نہ کیا جائے تو پلیز۔ وہ ارد گرد پھرتے لوگوں سے نظریں چراتا ہوا بہت مدھم آواز میں بولا تھا۔ کیسی شرمندگی، شرمساری کی تحریر اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھی کہ سعدیہ بیگم کو اپنا مایوس و پسماردہ دل اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا چونکا دینے والا کہ مکرم صاحب چونکے تھے۔ رافع نے کچھ کہے بغیر ایک التجا بھری نظر ان پر ڈالی۔ رافع ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب۔ سعدیہ بیگم بیٹے کی مدد کو آگے آئی۔ کیا لاپرواہ غیر ذمہ دار و بے حس شخص ہے۔ میں تو جیسے جیسے اس شخص کے بارے میں جانتا جا رہا ہوں، میرا جیسے ہر رشتے سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ کوئی باپ، کوئی شوہر، دوست، بھائی، اسے کسی بھی رشتے کے تناظر میں دیکھیے، یہ ایک گھٹیا شخص ہے۔ انہوں نے لب دبا کر موٹی سی گالی دی تھی۔ ایک نظر سامنے کھڑے دکھ اور حسرت کی تصویر بنے۔ ماں بیٹے کو دیکھا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب زبیری کو بچپن سے جاننے کے باوجود نہ جانے کیوں ان کا دل اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خوش گمانی پال لیتا تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھٹکا اور سامنے بیٹھی عالیہ بیگم کی طرف بڑھے گئے، جو سجی سوری گڑیا سی دلہن بنی روشی کے پہلو میں بیٹھی پرشوق نظروں سے بیٹے اور بہو کے سجے سورے روپ کو دل میں اتار رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کی رسم ہونے لگی۔ ڈارک میرون خوبصورت کامدانی لہنگے اور خوبصورت زیورات کے ساتھ بیا کا بازو ساتھ تھامے اسٹیج سے اترتی روشی واقعی پرستان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سامنے کھڑے رافع اور سعدیہ بیگم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سعدیہ بیگم کے بے قرار دل نے دعاؤں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی تھی۔ رافع کی نظریں روشی سے ہوتی ہوئی بیا پر آ کر تھم گئی تھی۔ سی گرین اور پرپل کلر کے کامدانی اسٹائلش سوٹ اس کے نازک وجود کو جیسے سانچے میں ڈھال رہا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی رافع اپنی نظروں کو ہٹا نہ سکا۔ اس کے چہرے کی طرف جھولتی لٹیں جیسے اس کے دل بےتاب کو اپنے بھنور میں لپٹائے جا رہی تھی۔ تم کیا ہو بیا؟ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ تمہارا یہ سادہ سا قاتل حسن ہر دیکھنے والے کی نظر پر جادو کر رہا ہے، اور تمہارا آبدار موتی سا شفاف بے ریا دل، بیا میں تمہیں کیسے خود سے جدا کروں گا؟ کیسے؟ اس کے ہوک بھرتے دل نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھی۔
کاش میرے بس میں ہوتا، میں اپنے اور تمہارے درمیان کھڑی ہر دیوار کو گرا دیتا، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا؟ تم جیسا انمول موتی میرے جیسے بدقسمت انسان کی زندگی میں کسی غلطی سے تو آ سکتا ہے، مقدر کا تحریر کردہ نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے تمہارے درمیان مستقل طور پر ایک چیز آ سکتی ہے، جدائی۔ نہ میں تمہارے قابل ہوں، نہ تم میرے لیے۔ تم کسی معجزے کی طرح میری زندگی میں آئی ہو اور اچھے پل کی طرح جلدی مجھے چھوڑ جانے والی ہو، اور اس جدائی میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ اس نے ایک سردا بھری۔ رافع، آگے آؤ نا، اب باپ کی جگہ تم ہی، سعدیہ بیگم نے کہتے ہوئے بے اختیار اپنی کرہ دبائی تھی۔ اسی پل بیا نے رافع کی نظروں کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے روشی کا بازو چھوڑ دیا تھا اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ رافع روشی کو ساتھ لگائے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ بھائی، ابو نہیں آئے؟ ابو کہاں ہیں؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ کر بکھر سی گئی تھی۔ رافع اس کا سر تھپکنے لگا۔ اس کا دل روشی کی محرومی کو محسوس کر کے پھٹا جا رہا تھا، مگر اسے خود پر قابو رکھنا تھا۔ پیچھے کھڑی سعدیہ بیگم کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ منہ کے آگے دوپٹے کا گولا رکھے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ پابلک دے ویڑے وچ رہ گئی میری گڈیا پٹولے، اساں مڑ نہیں آنا۔ پیچھے ڈیک پر کسی نے رخصتی کے گیت لگا دیے تھے۔ روشی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مکرم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ روشی، میرا بیٹا، میں بھی تو تمہارا ابو ہوں، کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ تم اپنے ہی گھر جا رہی ہو، کسی غیر کے گھر نہیں۔ مت رو میری بیٹی، ایسے کرو گی تو تمہارا دکھی ماں کے دکھ بڑھیں گے۔ خوشی خوشی ماں اور بھائی سے ملو۔ شاباش، بڑی اچھی بیٹی ہے۔ وہ سر تھپکتے ہوئے اسے پیار کرنے لگی۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ امی، ابو کو اس وقت تو امی میں اتنی بری بیٹی تو نہیں تھی۔ ماں کی گرم آغوش میں وہ پھر سے بکھر گئی۔ بس بھابھی، آج سے یہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ نے تو ہماری بیٹی کو اور بھی رلا دیا۔ شوہر کے اشارہ کرنے پر عالیہ بیگم آگے بڑھی اور روشی کو ساتھ لگاتے ہوئے گاڑی میں بٹھانے لگی۔ کتنے بھاری اور بوجھل دلوں کے ساتھ وہ روشی کو رخصت کر کے گھر لوٹے تھے۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بیا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اس گھر کی چوکھٹ سے داخل ہوتے ہی روشی کا ہنستا مسکراتا سادہ چہرہ دیکھنے کی عادی تھی، اور آج دہلیز پر پہلا قدم رکھتے ہی اسے لگا یہ گھر بالکل خالی ہو گیا۔ اسے اب جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور یہ رافع کا وعدہ بھی تو تھا کہ روشی کی رخصتی کے فوراً بعد اگلے قدم پر اسے رافع کا پیمان یاد آیا تو جیسے دوسرا قدم زمین میں گڑ سا گیا۔ چلے امی، رافع سعدی بیگم کو اپنے ساتھ سہارا دیتے ہوئے اندر لا رہا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر مڑی تو سعدیہ نے بے اختیار بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس گھر کی اصل بیٹی تو یہ ہے، میری بیا، میرے گھر کی رونق۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آج بخیر و خوبی اس اہم ترین فرض سے سب کو دوش ہوئی، جیسے ادا کرنے کے قابل میں شاید کسی طرح بھی نہ ہوتی۔ اگر میرے رب کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ اس کا سر چومتے ہوئے تشکر بھرے انداز میں کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ پلیز امی، آپ نہ روئیے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رافع نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کب رو رہی ہوں؟ یہ تو خوشی کی روشی کی رخصتی کے خیال سے کیسے بے قرار ہو کر رو رہی تھی باپ کو یاد کر کے۔ اور باپ، ان کا ضبط تن کا بکھرنے لگا۔ امی پلیز، آئندہ اس گھر میں کوئی اس شخص کا نام نہ لے۔ ساری زندگی آپ اسی ایک خوف سے لرزتی رہی کہ کہیں وہ آپ کو چھوڑ نہ دے۔ ایسا شخص جس نے آپ کے 25 سال کی ریاضت کو ایک سطر لکھ کر پامال کر دیا، وہ ایک آنسو، ایک آہ کا بھی حقدار نہیں۔ آئندہ وہ اس کے لیے آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھوں، نہ چہرے پر ملال۔ وہ غصے میں انہیں سختی سے تھام کر بولا۔ اب کس بات کا رونا بیٹا؟ روتی تو ساری زندگی اس بات پر رہی تھی کہ میں اپنے نامہ اعمال میں درج اس سیاہ بخت فیصلے کا اندراج بائیں ہاتھ میں لے کر کھڑی معافی نامے کا انتظار کرتی رہی۔ پتہ نہیں میرا گناہ اتنا سنگین تھا یا میرا معافی مانگنے کا انتظار۔ میرے اللہ نے فیصلہ سنانے میں 25 سال لگا دیے۔ آج تو میں روشی کے آنسو کا، اس کی محرومی کا خیال کر کے رو رہی ہوں، جو سب کچھ جانتے بوجھتے باپ کا آخری دستے شفقت پانے کے لیے بچوں کی طرح بلکتی ہوئی گئی۔ میں تو اپنی بچی کی محرومی کے دکھ میں رو رہی ہوں رافع، یہ وہ آنسو نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ دھواں دھار روتے ہوئے بولی اور رافع سے اپنا کندھا چھڑا کر تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔
وہ روشی کے دکھ میں رو رہی تھی اور روشی رستہ بھر روتی ہی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس باپ کے گلے لگنے کی حسرت میں روئے جا رہی ہے وہ خود اپنی صحت سجائے نئی خوشیوں اور نئی زندگی کے سحر میں گم، پل بھر کو بھی اسے یاد نہیں آیا تھا کہ آج اس کی بیٹی کی بھی رخصتی ہے۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ آفتاب زبیری ریشمی براؤن سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں نکسک سے تیار سجی نکھری شائستہ کو دیکھ کر بولے۔ آفس۔ وہ زرد رنگ کی کامدانی ساڑی کا ریشمی پلو چھوٹے سے بلاؤز کے کندھوں پر جماتے ہوئے بولی۔ آفس؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ یا کیا غضب کرتی ہو؟ آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے جس دن لوگ ولیمہ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اس کے نکھرے نکھرے روپ کو نظروں کے راستے دل میں اتارتے ہوئے قدرے شوخی سے بولے۔ ولیمہ تو خیر سے تمہاری طرف سے ہوگا، کون سے ہوٹل میں بکنگ ہے دولہا صاحب؟ پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر ایسی شوخ طنزیہ بات کرتی تھی یا اس کا مذاق ہی اتنا گھٹیا ہوتا تھا کہ سیدھا آفتاب زبیری کے دل میں گھاؤ لگاتا۔ ایسی کیا بات ہے؟ تم نے منع نہ کیا ہوتا تو ایک لگژری نہ صحیح مناسب دعوت کا بار تو میری جیب سہ ہی سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا ناراض لہجے میں بولے تو شائستہ کو احساس ہوا، کم آن، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ شادی تو ایک مذہبی اور معاشرتی رسم ہوتی ہے جو ہونا ضروری سمجھی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ فار لیگل ریلیشنز، مگر ولیمہ؟ اب بڈھا بڈھی ولیمہ کی دعوت مناتے کیا اچھے لگتے، اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ کیا خیال ہے ناشتہ شروع کیا جائے؟ اس نے ملازمہ کو لوازمات سے سجی ٹرالی ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے دیکھ کر گویا موضوع بدلا۔ آفتاب زبیری نے بددلی سے کہا، تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ صرف گھنٹہ بھر میں۔ وہ اورنج جوس کا گلاس آفتاب زبیری کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ تو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ادھر رہ کر کیا کروں گا، بور ہی ہوں گا۔ وہ تیزی سے بولے۔ اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں، صرف ایک دو ضروری کام ہے مجھے، تم صرف چینج کرو، اخبار پڑھو یا کوئی پروگرام دیکھ لو، نہیں تھوڑا ریسٹ کر لو، میں آ جاؤں گی اتنی دیر میں۔ تو میں کب سے جانا شروع کروں گا آفس؟ اب گھر میں تو پڑا نہیں رہ سکتا۔ آفتاب زبیری نے یوں کہا جیسے عمر بھر انہوں نے ایک دن بھی فراغت نہ گزارا ہو۔ پہلے ہم ہنی مون کے ورلڈ ٹور سے گھوم پھر آئیں، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی تو مائی ڈیئر یہ دن صرف رومانس تازہ کرنے کے اور انجوائے کرنے کے، پھر تو کام کرنا ہی ہوگا۔ اوکے میں اب چلتی ہوں۔ وہ ایک میٹھی نگاہ آفتاب زبیری کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ وہ جہازی سائز ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹیبل پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے قدرے حیرانی سے بولے۔ نہیں، بریک فاسٹ میں صرف جوس لیتی ہوں، بعد میں چائے، کافی یا مختصر سے سنیکس۔ تو یہ راز ہے تمہارے قیامت خیز فکر کا؟ آفتاب زبیری نے توصیفی نگاہ شائستہ کے سانچے میں ڈھلے وجود پر ڈالی۔ اسی پل سعدیہ بیگم کا کمزور بے ڈھب سراپا ان کی نگاہوں میں پھر گیا۔ شائستہ نے کندھے اچکائے اور ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ملازم نے صاحب کے آگے انگلش اردو اخبار کا پلندہ لا کر رکھ دیا تو آفتاب زبیری کو راتوں رات تبدیل ہونے والے اسٹیٹس کا نئے سرے سے فخر بھرا احساس سے مغرور سا کر گیا۔ انہوں نے ملازم کے جاتے ہی اردو اخبار اٹھا لیا۔ خبریں تو وہی روزمرہ کی تھی، سیاسی اور جرائم سے بھری۔ آفتاب زبیری کی کنچوں جیسی بے چین نظریں اخبار کے نام کے نیچے لکھی تاریخ پر جم سی گئی۔ آج 25 تاریخ ہے، کل 24 تھی، کل تو روشی کی رخصتی، شادی کی رخصتی تھی۔ کچھ کھو دینے کا، کچھ گم ہو جانے کے ناقابل بیان احساس نے سامنے پڑی ٹیبل اور لوازمات کو دھندلا دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب سب کچھ مل جاتا ہے تو اندر کہیں کسی نہ کسی خسارے کا، کسی نقصان کا اندیشہ جاگ اٹھتا ہے، کچھ کھو جانے کا۔ اس سے پہلے کہ یہ احساس آفتاب زبیری کو اپنی لپیٹ میں لیتا، انہوں نے سر چکا کر اخبار اور اس خیال کو پرے پھینک دیا اور خوشبو اڑاتے اشتہا انگیز ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جی بھر کر انصاف کیا۔ ناشتے کے بعد چائے کے 2 گرما گرم کپ پینے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے آفتاب کو شائستہ کے دیے ہوئے اس خاکی لفافے کا خیال آ گیا۔ خوش قسمتی کا لفافہ تو ان ماہر مشتاق ہاتھوں نے بخیر و خوبی کھول لیا۔ ذرا خاکی لفافے کو بھی کھولا جائے۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے خود سے بولے۔ شہر سے باہر کہیں ایکڑوں پر پھیلا فارم ہاؤس اور فل فرنشڈ بنگلہ واقعی آفتاب زبیری کے نام تھا۔ آفتاب زبیری نے آنکھیں مل مل کے اس خوبصورت تحریر کو دیکھا اور پھر اس کے انمٹ ہونے اور اپنی تقدیر کے مہربان ہونے کا یقین آتے ہی انہوں نے سفید کاغذ کی کالی روشنائی کو کہیں بار چوم لیا۔ لگتا ہے اس عمر میں آ کر فرشتوں سے چوک ہو گئی، کسی اور مقدر آفتاب زبیری کے ساتھ عدل بدل ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا بڑا چھوتا، دل فریب اور ناقابل یقین ہو گیا تھا۔ کاغذ کو چہرے پر رکھے رکھے آفتاب زبیری نیند کی میٹھی باہوں میں جھول گئے۔
अगले रोज़ रोशी का वलीमा था। बिया रात को सादिया बेगम के कमरे में ही सोई थी। सादिया बेगम रात को सिर्फ घंटा भर ही सोई थी, पता नहीं सोई थी या रोती रही थी। इसके बाद वो वज़ू करके जो जाए नमाज बिछाए नवाफिल और तस्बीह में मसरूफ़ हुई तो पता नहीं कब उठी। उन्हें देखते देखते वो सो गई थी। कमाल हौसला इस औरत का। हर नई ठोकर पर, हर नई चोट पर उसकी तवालत बढ़ती ही जाती है। हर मुसीबत, खुशी, गम सब अल्लाह की तरफ ही तो होता है, और हो जिसे कमज़ोर बंदे तो ख़ास तौर पर हर मुसीबत, दुख और परेशानी अल्लाह की तरफ से अपने लिए कोई नई मुसीबत या सज़ा समझते हैं और नाराज़ी के तौर पर उससे दूर ही होते जाते हैं कि कौन सा अल्लाह हमारी सुन रहा है, या इतनी नमाज़ों और सजदों के बाद कौन सी खुशी और नेमतें हमें मिल रही हैं, उल्टा पकड़ में आ रहे हैं। और ये औरत हर दुख, हर इज़ा पर और भी उसकी तरफ लपकती है। बिया को याद आया कि इस हादसे से पहले वो दिन में 3 या कभी कभी 500 नमाज़ें भी अदा कर लिया करती थी, और अक्सर घर वाले उसकी खुशबख्ती को उन्हें नमाज़ों का इनाम या अजर गर्दानते। और जैसे ही उस पर उस रात की आफत टूटी, उसने वो 2-4 नमाज़ें भी अदा करना छोड़ दी। आज तक इस रविश, इस नाराज़ी पर कायम थी कि अल्लाह ने कौन सा उसका ख़ास ख्याल रखा जो वो सजदे में माथा रगड़ती फिरे। और फुप्पो, वो उन्हें सजदे में गिरे हुए देखते देखते सो गई थी। और अगले रोज़ उसने उनके चेहरे पर बला का इत्मीनान और सुकून देखा था। कहीं भी गुजरे दिन की उस आजमाइश और सजदे में बहाए गए आंसुओं का निशान तक भी ना था। या शायद राफे की रात वाली बातों का असर था, जो एक बार भी उसके चेहरे पर दुख या ज़बान पर आफ्ताब ज़ुबैरी का नाम तक या ज़िक्र तक भी ना आया। अम्मी अबू नहीं आए। वो वलीमे के लिए पहुँचे तो सादिया बेगम के गले लगते ही गोल्डन कलर के खूबसूरत बनारसी शरारे में मलबूस रोशी ने पूछा था, मेरी बेटी आज तो किसी और देश की शहज़ादी लग रही है। सादिया बेगम ने उसका सवाल टालते हुए माथा चूमकर कहा। वाकई रोशी के चेहरे की रानाई कल से भी ज़्यादा, मोहतशम की वजाहत कल से भी ज़्यादा शानदार लग रही थी। बिया को एकदम से अपना वलीमा याद आ गया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।